اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبر کا خط۔ ایک روح جو سجدے کی منتظر رہی۔ قسط نمبر 5۔ وقت کا چراغ، ایک سجدہ جو زمین سے آسمان تک گیا۔ رات کا پہر تھا، چاند بادلوں میں چھپا ہوا، فضا میں ہلکی سی نمی، اور قبرستان کے دروازے کے سامنے احمد خاموش کھڑا تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا احساس تھا، جسے کوئی نیا پیغام آنے والا ہو۔ چند دن ہو چکے تھے اس روح کے خواب کو، مگر اس کی باتیں احمد کے دل سے جا نہیں رہی تھی۔ سجدہ مکمل ہوا، اب پیغام جاری رکھو۔ احمد چراغ کے قریب گیا۔ زمین پر وہی پرانی قبر، مگر آج کچھ مختلف تھی۔ چراغ خود بخود جل رہا تھا، نہ کسی نے ماچس جلائی، نہ ہاتھ لگایا۔ شعلہ نرم، مگر روشنی اتنی تھی کہ پوری قبرستان کی مٹی چمکنے لگی۔ چراغ کی آواز۔ اچانک ہوا رکی، فضا سخت ہو گئی، اور چراغ سے ایک ہلکی سی آواز ابھری۔ احمد، تم نے روشنی پھیلائی، اب اس روشنی کا بوجھ اٹھاؤ۔ یہ صرف سجدے کی کہانی نہیں، یہ وقت کی امانت ہے۔ جو سجدہ وقت پر کرتا ہے وہ خود وقت کا مالک بن جاتا ہے، اور جو سجدہ مؤخر کرتا ہے وہ وقت کا غلام بن کر مرتا ہے۔ احمد کا دل دھڑ سے اٹھا۔ کون ہے؟ کیا یہ وہی روح ہے؟ چراغ کی لو تھوڑی اور بلند ہوئی، اور ایک نورانی چہرہ ظاہر ہوا۔ وہی روح، مگر اب اور زیادہ روشن، جیسے جنت کی ہوا اس کے گرد لپٹ گئی ہو۔ وقت کا پیغام۔ روح نے کہا، احمد، تم دنیا کے لوگوں کو بتا دو کہ نماز وقت قید نہیں، بلکہ وقت سے آزادی ہے۔ جب تم سجدے میں جھکتے ہو تو وقت تمہارے لیے رک جاتا ہے۔ تمہارے آنسو زمین پر نہیں گرتے، وہ عرش تک پہنچتے ہیں۔ تم نہیں جانتے احمد، ایک سچا سجدہ فرشتوں کی قطاروں کو جگا دیتا ہے، مگر افسوس، لوگ اب اذان کو الارم سمجھتے ہیں اور سجدے کو مشقت۔ جا احمد، جا کر ان کے دلوں میں وہ چراغ جلا جو کبھی میرے اندر بجھ گیا تھا۔ احمد کے آنسو بے قابو ہو گئے۔ اس نے زمین پر سجدہ کیا۔ زمین ٹھنڈی تھی، مگر دل گرم، جیسے رب خود قریب ہو۔ یا اللہ، اگر یہ چراغ تیرا پیغام ہے تو مجھے اس کا پیغمبر بنا دے۔ نئی صبح، نیا آغاز۔ اگلی صبح مسجد کے دروازے پر عجیب منظر تھا۔ درجنوں نوجوان کھڑے تھے، سب کے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے چراغ۔ احمد نے ان سب کو دیکھا اور مسکرا کر کہا، آج سے ہر اذان پر ایک چراغ جلے گا، اور جب تک چراغ روشن ہے یہ محلہ تاریکی میں نہیں ڈوبے گا۔ اذان کی آواز بلند ہوئی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور جیسے ہی احمد نے اقامت کی، تمام چراغ ایک ساتھ روشن ہو گئے۔ پورے علاقے میں نور پھیل گیا۔ وہ منظر دیکھ کر ایک بزرگ روتے ہوئے بولے، یہ مسجد نہیں، یہ زمین کا وہ گوشہ ہے جہاں فرشتے اترے ہیں۔ قبرستان کی خوشبو۔ اسی رات احمد واپس قبرستان گیا۔ چراغ کی روشنی اب پہلے سے زیادہ چمک رہی تھی، فضا میں خوشبو، اور قبر کے اوپر ایک نیا جملہ چمک رہا تھا۔ وقت مکمل ہوا، روشنی منتقل کر دی گئی۔ احمد نے سر جھکا دیا اور قبر سے آتی مدھم آواز سنی، احمد، اب تمہارا سجدہ زمین سے آسمان تک درج ہو گیا ہے۔ اب تم اس چراغ کے آمین ہو، اسے بجھنے نہ دینا۔ احمد کا عزم۔ احمد نے اس دن سے ایک نیا سفر شروع کیا۔ وہ مسجد سے نکل کر گلیوں، بازاروں اور سکولوں میں جا کر صرف ایک پیغام دیتا، زندگی مختصر ہے، مگر سجدہ ابدی سکون دیتا ہے۔ وقت تمہارے ساتھ نہیں، مگر رب تمہارے انتظار میں ہے۔ دیر مت کرو، اذان تمہیں پکار رہی ہے۔ لوگ بدلنے لگے، مساجد آباد ہونے لگی، اور ہر فجر کے وقت سینکڑوں چراغ خود بخود جل اٹھے، جیسے آسمان سے فرشتے زمین پر اتر آئے ہوں۔ سبق نمبر 1، نماز وقت کی قید نہیں، روح کی آزادی ہے۔ نمبر 2، جو سجدہ وقت پر کرتا ہے وہ وقت پر قابو پا لیتا ہے۔ نمبر 3، چراغ کی روشنی ایمان سے چلتی ہے، ہاتھ سے نہیں۔ نمبر 4، ایک سچا سجدہ زمین سے آسمان تک سفر کرتا ہے۔ نمبر 5، جو سجدے کا پیغام دیتا ہے وہ خود روشنی بن جاتا ہے۔